नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ आपकी मेज़बान हाजिर खिदमत। वन ऑफ द लीडिंग इमरानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीह मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड और ऐसे न जाने कितने अवार्ड्स को अपने नाम से मोतबर कर चुके हकीम सुलेमान खान तूर साहब रौनक अफरोज़ है। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं खुश आमदीद तमाम नाज़रीन की तरफ से। सुबह खैर हकीम साहब। सुबह खैर, ज़रा नवाजी, शुक्रिया। एक छोटा सा किस्सा सुनिए नाज़रीन, और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब के पास चलेंगे। उनके खूबसूरत से कलाम से आप सबको भी लुत्फ़ अंदोज़ और महसूस करवाएंगे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह रात भर की शब बेदारी और सुबह से लेकर दोपहर तक दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से फ़ारिग़ होकर जब घर पहुँचे तो आपका चूँकि क़याम बालाखाने पर था, आप सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में गए और अब बिस्तर पर लेटे ही थे। हल्की सी गुनूदगी तारी हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। आप उतरकर नीचे आए, देखा कि एक शख्स खड़ा हुआ है। पूछा कि क्या बात है भाई, कैसे आना हुआ? उसने कहा कि हज़रत एक मसला दरियाफ्त करना है, लेकिन देखिए ना, मुझे रास्ते में तो वो मसला याद था, अभी अभी वो जो है वो मेरे जहन से फरामोश हो गया, भूल गया मैं कि मैं क्या पूछना चाहता था। आपने कहा कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तो फिर मेरे पास आ जाना। अभी आप सीढ़ियाँ चढ़कर दोबारा अपने कमरे में गए थे, लेटे थे, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। आप फिर नीचे उतरे, देखा दरवाज़ा खोलकर वही शख्स खड़ा हुआ था। पूछा कि हाँ भाई क्या बात है? उसने कहा कि वो मसला मुझे याद आ गया है। फिर कहने लगा कि अरे देखिए ना, अभी तो मुझे याद था, लेकिन जब आप आधी सीढ़ियों पर जो है वो पहुँचे थे तो वो मसला मुझे फिर भूल गया। आपने कुछ नहीं कहा, कमाल ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, उस शख्स को रुख़सत किया, फिर अपने कमरे में गए, फिर दस्तक हुई। वो शख्स, आप नीचे उतर कर आए, देखा वो दरवाजे पर खड़ा है। पूछा कि हाँ क्या बात है? बोला मसला मुझे याद आ गया। मसला ये है कि इंसानी नजासत का जायका कड़वा होता है या मीठा होता है। बहुत बेहुदा सवाल था। कोई दूसरा शख्स होता तो वो चिरागपा हो जाता, गुस्से से आग बगोला हो जाता, लेकिन हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए कहा कि इब्तिदा में जो है वो उसका जायका मीठा होता है, बाद में कड़वा हो जाता है। तो अब उस शख्स की जसारत देखिए कि उसने दूसरा सवाल पूछा कि आपको कैसे पता? आपने कभी चक्कर देखा है? अब बेहुदा सवाल तो था ही, लेकिन हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के तहम्मुल और आपके ज़ब्त का जो हाल था वो ये था कि आपने कहा, उससे मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे भाई, हर चीज़ जो है वो चक्कर उसका जो है वो पता नहीं लगाया जा सकता। इल्म का जो है अंदाज़ा अक्ल से भी होता है। तो हमारी अक्ल ये कहती है कि हम देखते हैं कि मक्खियाँ जो हैं वो इब्तिदा में उस पर बैठती हैं, लेकिन बाद में जो है वो जब वो कड़वा हो जाता है उसका जायका, तो उस पर मक्खियाँ नहीं होती। इस पर वो शख्स जो है वो थोड़ा सा शर्मसार भी हुआ, आबदीदा भी हुआ, नादिम भी हुआ, और उसने कहा कि हज़रत, मुझ में और मेरे दोस्त में एक बहस चल रही थी और इस बात पर शर्त लगी। उसका ये कहना था कि हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह में सब्र ज़ब्त ज़्यादा है, और मेरा ये कहना था कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा में जो है वो सब्र ज़ब्त ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि आपको आजमाइश से गुजारा जाए। तो वाकई जो है वो हमने आपके तहम्मुल को, आपके सब्र ज़ब्त को देखकर इस बात पर भरोसा कर लिया और इस बात को तस्लीम कर लिया कि वाकई आप जो है वो सरापा कमाल और हिल्म हैं। तो ये छोटे छोटे से वाक़यात होते हैं नाज़रीन, इनसे मकसद हमारा यही होता है कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी सीरत, अपने किरदार में कुछ उजाले पैदा कर सकें। आज की अफरा तफरी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर शख्स जो है वो सरापा एक दौड़ में जो है वो शामिल है, और उसमें हम ये देखते हैं कि सब्र ज़ब्त का या तहम्मुल का दामन छूट जाता है, रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्तियों में दरार आ जाती है, बहुत सारे नुकसानात हैं गुस्से के या अदम बर्दाश्त के। तो थोड़ी सी सब्र, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी बर्दाश्त ज़िंदगी में बड़े बड़े नुकसानात से इंसान को बचा सकता है। चलते हैं हकीम साहब के पास, उनका खूबसूरत सा कलाम आप सबकी समातों की नज़र। इरशाद हकीम साहब। मतलब पेशे खिदमत। इरशाद इनायत। मैं कभी साकी कभी जान से संजीदा हूँ। मैं कभी साकी कभी जाम से संजीदा हूँ। आजकल गर्दिशे अय्याम से संजीदा हूँ। वाह। आजकल गर्दिशे अय्याम से संजीदा हूँ। कामयाबी पे मेरी जश्न मनाने वालों, कामयाबी पे मेरी जश्न मनाने वालों, मैं तो एक हसरत नाकाम से संजीदा हूँ। बहुत उम्दा। मैं तो एक हसरत नाकाम से संजीदा हूँ, और अपने जुर्मों पे मैं संजीदा नहीं था अब तक। अपने जुर्मों पे मैं संजीदा नहीं था अब तक।
جرم ناکردہ کے الزام سے سنجیدہ ہوں. کیا کہنے، بہت جرم ناکردہ کے الزام سے سنجیدہ ہوں، اور مجھ کو تذلیل تو تحفے میں ملی ہے تجھ سے. مجھ کو تذلیل تو تحفے میں ملی ہے تجھ سے. میں تو اس لذت دشنام سے سنجیدہ ہوں. بہت عمدہ. میں تو اس لذت دشنام سے سنجیدہ ہوں. اور مقطع کا شعر کہ طور عزت نہیں راسائی کسی کو میری. طور عزت نہیں راسائی کسی کو میری. میں انعامات سے اکرام سے سنجیدہ ہوں. بہت عمدہ. میں انعامات سے اکرام سے سنجیدہ ہوں. بہت شکریہ. آپ کی غزل کے تناظر میں اپنے قصے کو دیکھوں یا اپنے قصے کے حوالے سے آپ کی غزل پہ ہم نظر ڈالیں، کیا محسوس کرتے ہیں حکیم صاحب؟ یہ تحمل، برداشت، آپ کو کبھی میں نے غصے میں نہیں دیکھا. تقریباً 10 برسوں کا ساتھ ہے الحمدللہ. میں نے آپ کو کبھی کسی سے خفگی بھرا لہجہ اپناتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی آپ کو غصے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک شائستہ، بہت نرم خو طبیعت کا انسان پایا آپ کو. ایک دھیمی مسکراہٹ آپ کے لبوں پہ رہتی ہے. بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو غصہ تو آتا ہے، اس کی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ کچھ باتوں پر اسے غصہ آئے، ایسا فطری ہے. لیکن اس غصے میں خود پر کنٹرول رکھنا، اپنی زبان کو دشنام ترازی سے بچانا، یہ کیسے آپ نے سیکھا؟ ہاں، میری تربیت تو ایسی ہوئی تھی کہ سب کہتے تھے گھر والے، میری ماں مجھے انڈا نہیں کھانے دے کہ تیرا غصہ ویسے ہی خراب ہے. اور جیسے گھر والے کہتے ہیں نا، آدمی ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو میں نے سبق سیکھا کہ ہمارے بارے میں جو گھر والے علیہ اعلان کہنے لگتے ہیں، ہم ویسے ہو جاتے. بہت غصے والا، ایک اکیلا میں کئی لوگوں سے لڑ پڑوں، ماروں. لیکن وہ بچپنا تھا. ایک جگہ جا کے احساس ہوا کہ نہیں، میں غصے والا تو نہیں، لیکن میری تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ ایک غصے والے انسان کی. تو وہاں سے صبر آیا، تحمل آیا. اور جب یہ سمجھا کہ ہم کسی کی تذلیل کریں، کسی کو ذلیل کریں، اور ہم بنتے بہت ہیں اپنے آپ میں، سبھی کا ہے، حضرت انسان کا. ارے وہ ایسی باتیں کر رہا تھا، میں نے تو سر محفل اس کو منہ پہ ایسا بولا کہ تو کیا ہے، تیرے باپ دادا کیا تھے، اور یہ تھا وہ تھا. اس میں اپنی زندگی ساری چلی جاتی ہے. لیکن پتہ چلا کہ آپ کسی کو ذلیل کر کے عزت حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کسی کو شاباشی دے کر، کسی کی اچھائیوں کو اجاگر کر کے آپ اس سے عزت حاصل کر سکتے ہیں. یہ کافی بعد میں آیا، لیکن آ گیا. جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہمیں شیطان استعمال کرتا ہوا ہوتا ہے. غصے کے وقت عقل کا امتحان ہے. تو ایسا نہیں کہ غصہ نہیں آتا بھی ہے، لیکن پی جاتے ہیں. وہ قابو میں رہتا ہے. ہاں، قابو میں رہتا ہے. اس سے میں بے قابو مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ بڑی مدد کرتا ہے اور ایسا فیصلہ کراتا ہے کہ جو اب ہم سب کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بالکل. حکیم صاحب کہتے ہیں کہ انسان کی جو خصلتیں ہیں، اس کی جو فطرت ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی. اس کے نیچر میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کجی بھی رکھی ہے کہ اسے تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن تبدیلی ایک یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن چیز نہیں ہے. تبدیل ہوتا ہے انسان خود اپنی ذات پر. اپنے آپ کو میں دیکھوں، بچپن میں شاید غصہ بہت زیادہ تھا، اس کے بعد بڑھی تو اور زیادہ غصہ تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ نہ جانے کیسے سراپا موم ہوتا جاتا ہے انسان. اب کچھ حالات، کچھ اپنے رشتوں کو بچانے کا خوف، یا کچھ کمپرومائز، کچھ سمجھوتے، پی جانے کا ہنر، برداشت کرنے کا، سہ جانے کا ہنر آ جاتا ہے انسان کو. کہتے ہیں کہنے والے کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں. تو اچھا بھی لگتا ہے یہ تبدیلی ممکن ہے اگر انسان خود کو بدلنا چاہے. حکمت کیا کہتی ہے، کیسے انسان کو ہم بدل سکتے؟ کیونکہ کچھ لوگ بالکل نہیں بدلتے حکیم صاحب. کچھ لوگوں نے طے کر رکھا ہوتا ہے، تہیا کر رکھا ہوتا ہے کہ ہم تو بھائی جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. کیسے بدلیں انہیں؟ دیکھیے، کافی جو شعور والے لوگ ہیں انہیں اپنے آپ کو
اپنی ضرورت کے تحت تبدیل کرنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری تربیت ایسی ہوئی کہ میں بہت غصے والا انسان ہوں، تو میں ویسا ہی کردار کرنے لگا. اچھا، اپنے بچوں کو میرے حالات کچھ ایسے خراب رہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکا، اور تمام میری جوانی مہاراشٹر میں گزر گئی. بامبے میں رہتا تھا تقریباً 22-25 سال. تو میں نے اپنے بچوں کو بھی بڑے ہوتے ہوئے پلتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن اب جو میرے بچوں کے بچے ہیں، اب میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. تو وہ ایک بچی ہے میری پوتی. جب میں اس سے جو کام اس سے نہیں ہوتا، تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا نام ہے عطیہ آب خان. آب مانے پانی، آب مانے دھار، تو ہم اسے پیار سے آبو کہتے ہیں. تو جب ہم سب مل کے یہ کہتے ہیں کہ ارے آبو تو یہ کام یوں ہی کر لیتی ہے اگر وہ ہوم ورک نہیں کر رہی، تو اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ بچی تو اتنی ماشاءاللہ ذہین ہے کہ یہ کام یوں ہی کر لیتی ہے، تو اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہاں میں ایسا کر سکتی ہوں، اور واقعی پھر وہ یوں ہی کر لیتی ہے کسی بھی مشکل سے مشکل کام یا ہوم ورک کو. اور ہم اسے اس کی طرح سے تربیت کرتے ہیں. ان بچوں کے جو 4-5 سال کے بچے ہیں، ان کی اگر اس عمر کی تربیت پر ہم غور کر لیں تو آپ اس کی خصلات اپنے مطابق بنا سکتے ہیں. جی حکیم صاحب، دو رنگی خوب نہیں، یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو جا یا سراپا سنگ ہو جا. محبت یہ انسان کو کس طرح بدل دیتی ہے؟ اب آپ نے بچی کی مثال دی، ہم اسے تھوڑے بڑے بچوں کی بات کریں یا اور بڑے لوگوں کی بات کریں. کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محبت سے بھی دنیا کو، محبت فاتح عالم ہے. تو محبت سے ہم کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی بات منوا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو بات کچھ لوگ ہوتے ہیں، اپنی ہی بات کروں، مجھے کوئی انسان اگر غصے سے کوئی بات کہے، حکم دے کر کوئی بات کہے، میں کبھی نہیں مانوں گی، اور پیار سے کہہ دیا جائے تو پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دوں گی. تو محبت بہت بڑا ایک ٹول ہے، ایک ہتھیار ہے اپنی بات منوانے کا. کیسے کام کرتا ہے یہ ٹول؟ دیکھیے، انسان جو ہے وہ سب سے کمزور اور سب سے مضبوط اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق بنائی ہے. اور انسان ایک ایسا ٹول ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو وہ سوچ سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کر سکتا ہے اور بندوں کو راضی بھی کر سکتا ہے. جیسے ہم ایک وزن ہے اور سب کی ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ وزن کتنا اٹھا سکتا ہے. میری بھی، میں ایک زمانے میں 100 کلو وزن آسانی سے اٹھا لیتا تھا، ایک پوری بوری. اب مجھے 200 کلو اگر اٹھانا ہے تو اس کے لیے مجھے ٹول چاہیے. تو کسی سے کام کرنے یا کرانے کے لیے اس کا ٹول بننا پڑے گا، اور سامنے والا جس طور پر راضی ہو آپ کو ویسی بات کرنی پڑے گی. جیسے ہمارا پروگرام چلتا ہے یہاں کافی دن سے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ویورز بھی ہم جیسے ملتے ہیں اور ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. جی. تو ان کے دلوں میں جگہ بنانا بہت اہم بات ہے. آپ پہلے اس کے دل میں جگہ بنا لیجئے، پھر آپ جو چاہے سامنے والے سے کرا سکتے ہیں. بالکل. حکیم صاحب، دل میں جگہ بنانے کی بات آئی. کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو تو وہ ایسے نہیں بنتی، جیسے اس کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ طریقے ہوتے ہیں. مجلس میں اگر کوئی شخص آ رہا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے جگہ دے دینا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا. کچھ ایسے آداب ہیں، ایسے طریقے ہیں جو ہر کسی کے دل میں انسان گھر کر لیتا ہے. اس میں ایک تو نرم گفتاری بہت اہمیت رکھتی ہے، نرم لہجے میں بات کرنے والا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر غلط بھی ہو تو بھی منوایا جا سکتا ہے. اگر آپ محبت سے، پیار بھری مسکان سے یا نرم لہجے میں، التجائیہ انداز میں کوئی بات کہتے ہوئے کسی کو کچھ کہہ دیں، اور وہ بات اگر وہ غلط بھی ہے، وقتی طور پر اصول کے اس کے خلاف بھی ہے، پھر بھی وہ مان لے گا، کیونکہ آپ کا انداز اتنا دلکش اور دلربا ہوتا ہے کہ وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو ہم ضرور آپ سے جانیں گے کہ اظہار کے سلیقے کیا ہیں، یا دوسروں کے دل میں جگہ بنانے کا ہنر
وہ کیسے ہے اور یہ ہر ایک کو نہیں آتا ہے. پہلے کالر پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں, آپ کی اجازت سے ہم وریندر جی کو شامل کر رہے ہیں. جی وریندر جی, استقبال ہے آپ کا, فرمائیے. ہیلو. ہاں فرمائیے بھائی, کیا سوال ہے؟ نمسکار گرو جی. جے ہند. سواگت بھائی. ہاں گرو جی, میرے چند سوال ہے, سسٹر تھوڑا رکھنا گرو جی کے سامنے. ہاں بالکل, آپ بولتے جائیے, ہم نوٹ کر رہے ہیں. میڈم یہ ہے تو سپستان اور یہ لسوڑا ایک ہی چیز ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور ایک یہ میں نے کل پہلے سوال کیا تھا گرو جی, ہمارے پڑوس میں ہے جس کو پیرالائز ہو گیا تھا, ان کی عمر تقریباً 60 کے قریب ہے, ٹھیک ہے نا, ان کا پرانا کیس ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا آپ کے ذہن میں رکھنے کے بعد. تو گرو جی ان کا شریر 80 کلو تھا, ان کا شریر ماتر 35 کلو قریب رہ گیا ہے. ان کا شریر اس طرح سے مڑ گیا ہے پورا, وہ ویل چیئر پہ بیٹھتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں رونا آتا ہے. تو گرو جی جو ہم یہ سرکہ بتاتے ہو آپ جیتون یا کولمبیا, اس سے کچھ وہ تو ہو نہیں پا رہا گرو کو, کیونکہ ہفتہ 10 دن ہو گیا ہے, 10 دن کے قریب ہو گیا, 10-12 دن پہلے میں نے آپ سے فون کیا تھا, کبھی میں نے آپ کا ذکر کیا تھا. تو ان کے لیے کچھ بتائیے گرو جی, جب بھی جاتے ہیں ان کو دیکھ رونا ہی آتا ہے, کیونکہ اتنی بری حالت ہو گئی ہے ان کی, گردن ایسے لٹک گئی ہے, مطلب کہتے ہیں پنجر ہو گیا ایک دم, کہتے ہیں نا ہڈیاں پوری دکھائی دے رہی ہے. ایک یہ گرو جی سوال ہے. اور گرو جی ایک میں نے پہلے کیا تھا کہ میں گرم چیز مجھ سے نہیں پی جاتی زیادہ, میں کولڈ ڈرنک زیادہ لیتا ہوں, تو اس میں آپ نے بتایا تھا گڑ ہوتا ہے بوائل کرنے کے بعد, لیکن گڑ تو ویسے اچھا ہوتا ہے شریر کے لیے, تو یہ میں پی سکتا ہوں یا نہیں پی سکتا ہوں, یہ سوال ہے. اور گرو جی جیسے انڈا کھاتے ہیں تو انڈا کون سا بوائل کر کے اچھا رہتا ہے, یا آملیٹ کے روپ میں یا کچے کے روپ میں؟ اور گرو جی ایک یہ سوال ہے کہ جیسے اب یہ ہم صبح 5 بجے اٹھتے ہیں تو یہ رام دیو جی آتے ہیں, ان کو ٹھنڈی نہیں لگتی ہے, یہ کیا کھاتے ہیں؟ کیونکہ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں, میں 15 سال سے دیکھا ہوں ان کو گرو جی, پتہ نہیں ان کو ٹھنڈی نہیں لگتی گرو جی, مطلب یہ دیکھ لو 5 بجے ہی لگے رہیں گے ایک گمچھے میں. یہ کیا کھاتے ہیں گرو جی, کون سی چکی کا آٹا کھاتے ہیں, ہمیں کچھ بتائیے ان کے بارے میں. آپ نے یہ سوال ان سے نہیں پوچھا؟ نہیں میڈم, ان سے تو مل ہی نہیں پاتی, بات تو گرو جی ہو پاتی ہے نا کہ ان سے پوچھے. ٹھیک. اور گرو جی سے میڈم یہ پوچھو, یہ کہتے ہیں ہم اچھے آدمی ہیں, تو اچھے آدمی پر یہ بھاشا بتائے کیا ہے اچھے آدمی کی پریبھاشا؟ ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. اچھا دیکھیے, انسانی جو جسم ہے وہ عجیب و غریب ہے. اگر آپ دسمبر-جنوری کے مہینے میں 2 کلومیٹر دوڑ لیں تو پھر جنوری کا مہینہ آپ کے لیے کچھ نہیں, آپ کے پسینے آئیں گے اور آپ اپنے کپڑے اتاریں گے. ویسے دیکھنے میں سننے میں یہ بات ممکن نہیں لگتی, لیکن کبھی 2 کلومیٹر آپ دوڑ کے دیکھیں, ابھی بھی ٹھنڈ ہے تو 2 کلومیٹر دوڑ کے دیکھیں, آپ اپنے کپڑے اتار کے بیٹھ جائیں گے. اور وہ صاحب جن کا آپ نام لے رہے ہیں, اور پھر ان کی طرح آپ اگر یہ ورزش کریں, ورزش ہے مطلب اب وہ سب تو آپ نہیں کر پائیں گے جو ایک ورزش کرنے والا کرتا ہے, لیکن آپ دوڑ تو سکتے ہیں, اس لیے میں دوڑنے کو کہہ رہا ہوں. تو آج دوڑ کے دیکھیں اور آج ہی دیکھیے اپنی حالت کہ آپ کو لگے گا کہ اتنی گرمی کیوں پڑ رہی ہے. تو جو لوگ مشقت کرتے ہیں ان کو اگر وہ لگاتار دوڑیں تو, یا کوئی ایسا کام کریں, آپ اٹھک بیٹھک لگا کے دیکھیے, 100 بیٹھک اور 100 ڈنڈ لگا کر دیکھیے, تو پھر آپ کو سردی کا احساس ختم ہو جائے گا. اچھا کچھ دوائیں بھی ہیں ایسی جن کو کھانے کے بعد آپ کو سردی لگنی بند ہو جاتی ہے, جیسے کافور ہے. کافور آپ اگر آدھا گرام کھائیں گے تو 1 سے 1.5 گھنٹے بعد آپ کو سردی لگنی بند ہو جائے گی. کچھ دوائیں ایسی ہیں جن کو کھانے کے بعد سردی لگنے لگتی ہے, گرمی میں بھی. تو سب کچھ ہے, اب وہ کیا استعمال کرتے ہیں وہ جانیں. بہرحال ایسا ہے کہ آپ اگر ورزش کریں گے 15-20 منٹ لگاتار تو آپ کو سردی لگنی بند ہو جاتی. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور کیا سوال تھا ان کے؟ سپستان اور لسوڑا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں حکیم صاحب؟ ہاں, سپستان لسوڑے کو ہی کہتے ہیں. ہاں, یہ بات آپ صحیح فرما رہے ہیں.
ایک شخص ہیں جن کے بارے میں بتایا کہ 60 سال عمر ہے، فالج سے جو ان کی حالت اور کیفیت ہے واقعی سن کر جو ہے وہ دل بھر آیا. ان کے لیے کیا ہدایت ہے حکیم صاحب آپ کی؟ 15-20 دن کے لیے اس میں صبر والے کو کچھ نہیں ہوگا. اس کے علاج میں 10 مہینے سال بھی لگ سکتا ہے، لیکن ایک بیماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جس کے بعد دوائیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں. فالج زدہ انسان کو بالکل بہت محبت سے پیش آنا چاہیے اور اس کے گھر کے جو لوگ ہیں اس پر بوجھ نہ سمجھیں اور اس شخص میں خود امید ہو ٹھیک ہونے کی. ایک جو حالت ان کی ہے وہ نا امیدی والی حالت ہے، گردن بھی ایسے ہو جانا اور یہ سب، اور عمر بھی کافی ہے. تو آپ دوائیں دے تو سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ آپ امید نہیں کر سکتے. آپ انہیں دوائیں ضرور دیں کیونکہ نا امیدی جو ہے وہ غلط ہے. امید رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، باقی بھگوان کی مرضی. جی، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں وریندر جی، گرم چیزیں نہیں استعمال کر سکتے، تو گڑ کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے حکیم صاحب. یہ گڑ کی ضرورت ہے تو گڑ ہی کھا لیجئے آپ، وہ آپ کو فائدہ کرتا ہے. جیسے آپ جانتے ہی ہیں، کئی بار اس پہ بات ہوئی، لیکن اس میں کیمیکل بھی ہوتا ہے جو بے چین لگتا ہے. جیسے اب تو میں نے بہت دن سے یہ نہیں پیا، لیکن کہیں پارٹی میں جاتے تھے پی لیتے تھے، اب وہ بھی نہیں پیتے. اب لوگوں نے بھی پینا چھوڑ دیا کولڈ ڈرنکس کو. تو میں نے پایا کہ جس رات ایک کولڈ ڈرنک پی لی جائے اس رات پوری رات بے چینی رہتی ہے. مجھے تو بے چینی رہتی ہے، اور میں نے 2-4 اپنے متعلقین سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں کچھ ایسا ہے کہ رات بھر بے چینی رہتی ہے دماغ میں اور جسم میں. تو گڑ کھانا ہے تو گڑ ہی کھا لیجئے. اور کیمیکل وہ بڑا بے چین کرتا ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے. اور تقریباً یہ کولڈ ڈرنکس بند ہونے والی ہیں ساری، ان کی جگہ جوسز لینے والے ہیں. کمپنیاں بھی یہ اب جوسز پر کام کر رہی ہیں اور آنے بھی لگے ہیں سب کے جوسز، اور آپ بھی اس طرف توجہ دیں. جی، انڈا کھانے کی بہترین صورت کیا ہے حکیم صاحب؟ فرائی، آملیٹ یا بوائلڈ ایگز؟ اگر بوائلڈ میں استعمال کریں تو ہاف بوائل زیادہ فائدہ مند مانا جاتا ہے، اور فرائی ہونے کے بعد تھوڑا سا کم فائدہ کرتا ہے، لیکن انڈا آپ کسی بھی صورت میں کھا سکتے ہیں. جی، وریندر جی کے ایک سوال کا تھوڑی دیر کے لیے ہم محفوظ رکھتے ہیں کہ اچھے آدمی کی پریبھاشا کیا ہے، تعریف کیا ہے، ضرور جانیں گے. کرنل ورما فون لائن پر موجود ہے، کرنل صاحب کا استقبال کرتے ہیں. جی بتائیں کرنل صاحب کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وہ محبت کرنا ہو اگر تو کوئی ٹوٹا ہوا دل ڈھونڈ، محبت کرنا ہو اگر تو کوئی ٹوٹا ہوا دل ڈھونڈ، یہ وہ شے ہے جو پائی جاتی ہے آپ جینوں میں. واہ واہ، کیا کہنے، بہت عمدہ. میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ کیا بقا اور کیا فنا؟ جی جی اس کے متعلق آپ بتائیں. جی حکیم صاحب. دیکھیے، انسان کو کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اب کچھ لوگ فنا ہو جائیں گے اور کچھ لوگ باقی رہیں گے. یہاں پر جنہوں نے اچھے عمل کیے اور ایک دوسرے کے کام آئے، کسی نے کسی کا حق نہیں مارا، اور حقوق العباد یعنی عوام سے جو معاملہ ہوتا ہے اسے حقوق العباد کہتے ہیں. اگر وہ صحیح رہے، اس کے معاملات، لین دین کے معاملے، کسی کو تکلیف نہ دینے کا معاملہ، تو وہ آدمی باقی رہ سکتا ہے اللہ کے ہاں. کیونکہ باقی جو اس کے گناہ ہوں گے، چاہے وہ اس نے عبادت کتنی کی، اس نے اللہ کو کتنا اپنا سمجھا، بھگوان کی کس قدر پرستش کی، ممکن ہے بھگوان انہیں معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کے بغیر بقا ناممکن ہے. اور ایک یہ ہے کہ جو ہم لوگ ایسے کام کرتے ہیں، جیسے
طب کا کام ہے, خدمت کا کام ہے, جس سے لوگوں کو فائدے پہنچتے رہے, تو اس کا اجر باقی رہتا ہے انسان کے جانے کے بعد بھی. مثلا میں نے اگر کوئی نسخہ آپ کو دیا اور میرے بعد بھی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا رہا, تو کہیں نہ کہیں اس کا اجر مجھے اور آپ کو ملتا رہے گا. شاید اسی کو بقا کہتے ہیں. بہت عمدہ حکیم صاحب. امید ہے کرنل صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. استقبال ہے حکیم صاحب. شکریہ, جزاک اللہ. الیاس بھائی فون لائن پر موجود ہیں, آئیے جانتے ہیں کہ سوال کیا ہے. جی الیاس بھائی. الیاس بھائی فرمائیے. ہاں ہلو, السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نیلوفر صاحبہ بول رہی ہیں؟ بہن اپنا نام بتائیے. فون لائن پر موجود ہے تو سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا حکیم صاحب. ہم وریندر جی کا سوال لے لیتے ہیں جو سنبھال رکھا ہے, محفوظ کر رکھا ہے اپنے پاس. اچھے آدمی کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے, خود کو سچا کہتا ہوں, میں بھی کتنا جھوٹا ہوں. دراصل اچھے آدمی کی تعریف ہم اہل دل کا ظاہر و باطن جدا نہیں, دل بھی جھکا دیا ہے جہاں سر کو خم کیا. شرمندہ تو نے مجھ کو بہت چشم نم کیا, اس نے کس احتیاط سے اظہار غم کیا. تو دیکھیے, سب سے پہلے تو اپنے کردار سے خود مطمئن ہو آدمی. اور آج جس کی وجہ سے بات چلی شروع سے پروگرام میں کہ حقوق العباد, انسانوں کو جو ان کے حق پورے کرے, اور یہ اتنا مشکل کام ہے خود کو اچھا بنانا. اور حقوق العباد میں جو شخص بھی کامیاب ہوگا اس آدمی کو اچھا انسان کہا جا سکتا ہے. بالکل. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ, اس سے بہترین اور عمدہ جواب نہیں ہو سکتا تھا حکیم صاحب. نیلوفر صاحبہ سے دریافت کر لیتے ہیں, فون لائن پر موجود ہیں آپ. ہاں باجی, السلام علیکم. موجود رہی باجی. وعلیکم السلام, فرمائیے. حکیم صاحب کا انتظار ہوتا ہے بات ہماری پوری ہونا بول کے. باجی ہمیں موجود نہیں باجی. حکیم صاحب کی کیا میں نصیحت مانوں باجی. آج جو حقوق العباد کے بارے میں بتا رہی باجی, اور ذرا اچھی تفصیل سے بتائیے کہ دوسروں کو کچھ اثر ہوں دے باجی. اب میرے شوہر 6 چیزوں کا صفوف لے رہے ہیں, اس کے ساتھ نمک زیتون کھا رہے ہیں باجی, اس کے ساتھ کھانے کا سوڈا ملانا کیا وہ پوچھ رہی ہوں باجی میں, اور اس میں انہوں پرہیز کیا کرنا وہ پوچھ رہے ہیں باجی میرے شوہر. اور باجی یہ کسی دیر کے بعد چائے پینا, صبح نہارپٹ لے رہے ہیں, رات میں انہوں نہیں لے رہے ہیں باجی وہ, کیونکہ ان کو پیٹ میں وزن ہوتا ہے بول کے رات میں لے رہے ہیں, صبح میں لے رہے ہیں. پھر بھی اللہ کا فضل ہے باجی, طبیعت سدھار ہے باجی, اچھی ہے. اور حکیم صاحب کا بہت بہت شکریہ باجی, ہمیں اچھا لگا, خوشی ہوئی, ہمارے شوہر اچھے ہو گئے باجی. یہ بچوں کے بارے میں باجی اور کچھ ذرا بتائیے. میں آپ کو بولی تھی میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کر کے باجی, اور کچھ ذرا اچھے بولی تھی, دوسروں کو ذرا کچھ اثر ہونا اندر سے باجی. اور مجھے بہت کچھ پوچھنا تھا, بھولے گیا باجی, اور ایک بار میں آپ سے سوال کروں گی باجی. چلو اللہ حافظ. بہتر بہن. جی حکیم صاحب. ہاں, میں کچھ باتیں نہیں سمجھ پایا ان کی. یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے شوہر جو ہے وہ 6 چیزوں کا صفوف لے رہے ہیں اور اس سے الحمدللہ انہیں کافی افاقہ ہے, فائدہ ہے. نمک زیتون استعمال کر رہے ہیں, اس میں کھانے کا سوڈا ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے. پرہیز کیا کریں وہ, کیونکہ یہ دوا جو وہ چورن ہے وہ صبح کے وقت تو لیتے ہیں, رات کو نہیں لیتے. اور چائے جو ہے وہ کتنی دیر بعد پی سکتے ہیں اسے استعمال کرنے کے؟ دیکھیے, اگر انہیں ضرورت ہے وزن کم کرنے کی اور جسم سے کولیسٹرول یا چربی کم کرنے کی, تو کھانے کا سوڈا اس کے ساتھ لینا بہتر ہے.
ज़्यादा उम्र के लोगों का खून गाढ़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल उसमें ज़्यादा होता है खून में, तो वो लोग भी ले सकते हैं। और परहेज ये है, कोई चीज़ उन्हें मालूम हो कि उन्हें नुकसान देती है खाने से, पेट के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उसका परहेज करें। और चाय के शौकीन तो देखिए हम खुद हैं, और चाय रखी हुई है मेरे सामने, प्रोग्राम कर रहा हूँ तो उठा नहीं पा रहा हूँ, जवाब देने के बाद उठा के पीऊँगा, तो मैं तो चाय कभी भी पी लेता हूँ। आप भी पिया करें और एतदाल से, इंशाल्लाह चाय नुकसान नहीं देगी चाय पीने वालों को। जी, शबीना साहब बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबीना बताएं क्या सवाल है? मेरा ये सवाल था कि मैंने हकीम साहब के यहाँ से गोंद चिलगोजा और नमक कलौंजी मंगाया था, तो नमक कलौंजी और जैतून का नमक एक ही है, एक ही मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं या अलग मंगाएं? बेहतर। और कोई सवाल? जी, बीपी बढ़ जाता है तो क्या गोंद चिलगोजा लेना चाहिए या बंद कर दें? बेहतर। जी हकीम साहब। लौंजी और नमक जैतून के असरात यकसा हैं, मतलब एक से हैं। आप उसकी जगह एक दूसरे का मुतबादिल ये बन सकता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और गोंद चिलगोजा एक खुराक आप ले सकते हैं, और नमक जैतून और खाने का सोडा इस्तेमाल अगर करें मुतवातिर, तो आपके बीपी में भी फायदा होना मुमकिन है। जी। शहनाज साहबा बताएं सवाल क्या है? शहनाज साहबा फोन लाइन पर मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मेरे 4 सवाल हैं। पहला, लाजवंती के क्या फायदे हैं? ठीक है। दूसरा, हाँ, बुजुर्गों को अंडे की जर्दी देना क्या फायदेमंद है या नुकसानदेह? ठीक है। हाँ, तीसरा, मछली के साथ दूध और दही का इस्तेमाल कैसे लेना चाहिए? ठीक है। चौथा, हाँ, वो मोरिंगा का गोंद मंगवाया था हमने, तो पानी के साथ उसकी गोलियां बना के रख सकते हैं क्या उसे? पानी के साथ गोलियां बनाकर? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है, यानी हल्का सा उसमें पानी मिक्स करके गोलियों का रूप दे दें, है ना? हाँ हाँ हाँ, और रख दे उसको और फिर रोज एक ले। क्या? उसको स्टोर करके रख दे और रोज एक यूज करे इसको। बेहतर। जी हकीम साहब। तो वो खराब तो नहीं होंगी, ये पूछना था। ठीक। हाँ, गोंद मोरिंगा की गोलियां बना सकते हैं पानी के हमरा, लेकिन उसे फौरी तौर पर सुखाना लाजिम है। अगर उनमें नमी रह गई तो उन पर फफूंद आने का खतरा रहता है, तो उसे अच्छे से सुखा लें, तो फिर आप गोलियां बनाकर रख सकते हैं। मछली के साथ दूध या दही? माफ कीजिएगा हकीम साहब। हाँ देखिए, अत्तबा की इत्तफाक राय यह है कि मछली के साथ दूध इस्तेमाल न किया जाए। दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अक्सर दही में फ्राई भी कर देते हैं, दही की तासीर अलग हो जाती है। और दूध के इस्तेमाल से कुछ % लोगों को, कुछ फीसद लोगों को सफेद दाग का मर्ज हो गया, तो इस वजह से इसको मना करते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको भी ऐसा हो जाए, लेकिन कुछ लोगों को कुछ चीजें एक साथ इस्तेमाल करने से रिएक्शन होता है, जिससे सफेद दाग का भी आर्जा हो सकता है। जी। बुजुर्गों को अंडे की जर्दी दी जा सकती है? हाँ, बुजुर्गों को अंडा हाफ बॉयल जरूर दिया करें, इंशाल्लाह फायदा करेगा। लाजवंती के फायदे? अच्छा, लाजवंती एक ऐसे बीज हैं जो जिस चीज में डालो, लिक्विड चीज में, उसी को पीना शुरू कर देते हैं। ये पानी में डालो तो पानी को जाम कर देते हैं, और इसको खाने वाले जो लोग हैं, जो ऐसे हैं जिनको कतरे की शिकायत है, उनको ये बीज फायदा करते हैं। जिनको सैलान या जिरियान की शिकायत है, यानी धातु रोग जिसे हिंदी में कहते हैं, उन लोगों के लिए भी मुफीद है।
पेट में हाजमे के लिए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। मिजाज में मुतदिल है, मतलब ना गर्म है ना ठंडे हैं। इसकी देखिए तारीफ के लिए पूरा प्रोग्राम चला जाएगा। आपकी जो ज़रूरत हो वो पूछ लिया करें ताकि आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, क्योंकि एक एक दवा के इतने फ़वायद हैं कि एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। जी, रोशन साहब बताइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, बहुत दिन के बाद मैं कॉल की मैंने गौन सिया, गौन मोरिंगा, गौन जामुनी और नमक जैतून सब कुछ मंगवाया है। हेल्थ में बहुत सुधार आया है माशाअल्लाह। और क्या अब जरा स्नैक्स के काम में बिजी होकर खाना टाइम पर नहीं हो रहा है, हाजमे की प्रॉब्लम है। और जो रात में खाकर सोती हूँ तो लेफ्ट साइड में जरा दर्द होता है। तो मैं चेक कर रही थी रिवर्स है आपका। आप जब सोती हैं तो किस करवट सोती हैं? सोने का सीधा सोती हूँ, सीधा ज्यादातर। ठीक, करवट नहीं लेती, स्ट्रेट सोती हूँ। लेफ्ट साइड में थोड़ा दर्द होता है, वो दर्द की वजह से नींद कम होती है। उम्र क्या है आपकी रोशन साहब? उम्र 48 है। ठीक है। बाल मेरे काले हो गए हैं माशाल्लाह। वाह, बहुत सुधार है। बहुत उम्दा। स्किन में थोड़ा बर्न हो के ब्लैक हुआ है, उसके लिए मुझे घरेलू उपाय चाहिए। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ माशाल्लाह, मुबारक। गौन मोरिंगा से आपके बाल काले हो गए। हालांकि हम इस चीज़ का कभी दावा नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे रिजल्ट हैं कि ज़्यादा उम्र में भी बाल काले हो जाते हैं। लेकिन बालों के लिए और चेहरे की सफाई और शबाब के लिए और कम उम्र बच्चों को उनके कद्दावर होने के लिए ये दिया जाता है। और स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो एक टैबलेट कैल्शियम की हफ्ते में या 2 खा लिया करें, एक हफ्ते में, यानी 3 दिन में एक। तो काफ़ी चीज़ें इसके कैल्शियम की दवा खाने से पूरी होती है, क्योंकि 48 साल में हमारा जिस्म वो सब चीज़ें का प्रोडक्शन कम कर देता है जिसकी हमारे जिस्म को अशद ज़रूरत रहती है। तो कैल्शियम ज़रूर खाया करें। अगर लोग मरीज नहीं हैं तब भी 40-45 के बाद एक कैल्शियम सब पर लाजिम कर लेनी चाहिए कि वो ज़रूर खाएं। तो उसमें और भी अज्जा होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। जी, और लेफ्ट साइड में दर्द होता है। हाँ, दर्द के लिए आप गौन सिया आधा ग्राम खाया करें। और बाकी तंदुरुस्ती और अच्छी रखने के लिए अगर आप ऐसे हैं कि 2 चम्मच ये रोगन बादाम, अच्छे किस्म का शीरी, रोगन बादाम शीरी अगर दूध में मिलाकर पी सकते हैं तो आपको बहुत सेहत और अच्छी होना मुमकिन है। जज़ाकल्लाह हकीम साहब। सुधा जी से बात कर रहे हैं, बताइए क्या सवाल है सुधा जी? माशाल्लाह, आपकी गुफ्तगू सुन के तो हमारे जो है ना क्या कहेंगे, दिमाग खिला देते हैं आपको। जरा नवाजी सुधा जी, फरमाइए। मेरी प्यारी बेटी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मसीहा आपको रहमतुल्लाह वगैरह खास नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम। ये तो आपका हर शेर मुनफरी है, लेकिन हमें चौथा 5वां शेर आज बहुत बढ़िया लगा। बाकी तो हमें इतना नहीं अकल है, हम क्या बताएं आपको। मैं कभी साखी कभी जाम से संजीदा हूँ, मैं कभी साखी कभी जाम से संजीदा हूँ, आजकल गर्दिश आयाम से संजीदा। कामयाबी पे मेरी जश्न मनाने वालों, कामयाबी पे मेरी जश्न मनाने वालों, मैं तो एक हसरत नाकाम से संजीदा हूँ। अपने जुर्मों पे मैं संजीदा नहीं था अब तक, अपने जुर्मों पे मैं संजीदा नहीं था अब तक, जुर्म नाकर्दा के इल्जाम से संजीदा हूँ। क्या कहने, बहुत उम्दा। मुझको तजलील जो तोहफे में मिली है तुझसे, मुझको तजलील जो तोहफे में मिली है तुझसे,
میں تو اس لذت دشنام سے سنجیدہ ہوں، دور عزت نہیں راز آئی کسی کو میری، دور عزت نہیں راز آئی مجھے کسی کی، ساری آئی کسی کی میری، میں اطمینان اور اکرام سے سنجیدہ ہوں، آج کل گردش ایام سے سنجیدہ ہوں، میں کبھی ساکھی کبھی جام۔ کیا کہنے، بہت عمدہ۔ واحد آپ ہیں جو میرے شعر اسی دن، یہ میری تازہ غزل ہوتی ہے اور یہ آپ ہی بس ریپیٹ کر پاتی ہیں، ابھی تک کوئی اور نہیں ہے جو میری غزل کو اسی دن اسی وقت ریپیٹ کر دے۔ یہ آپ کے ذوق کی تعریف کی جائے یا کیا ایسا کیا جائے کہ اپنی غزل کا اٹریکشن کہوں یا آپ کے ذوق کی انتہا کہوں۔ ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں، ہم سے آپ جڑی رہیں اور اپنا خیال خوب رکھا کریں۔ بالکل رکیم صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سدھا جی جس انداز میں اشعار پڑھتی ہیں اس میں ان کے جذبات بھی سرایت کر جاتے ہیں۔ آپ سے سننے کا لطف جو ہے وہ بالکل جدا گانا، ان سے سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کلام دو آتشہ ہو جاتا ہے۔ کیا جادو ہے یہ، صحیح، کیا جادو ہے۔ ہاں دیکھیے یہ عجیب سی بات ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی فالو کرتا ہے، چاہے آپ کی بات ہو یا میرا کلام ہو، تو جب دوسرا آدمی ذکر کرتا ہے کہ اس وقت آپ نے یہ بات کہی تھی یا یہ کلام کہا تھا، تو اس کے تخلیق کار کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمیں سن رہا ہے وہ ہماری طرف کتنا متوجہ ہے، یعنی اس کو کتنی توجہ تھی ہمارے بات پر، ہمارے شعر پر، ہمارے کلام پر، کہ اس نے اسی وقت اس کو پوری طرح یاد کر کے اور سنا دیا۔ اس کی توجہ کی بھی ایک طرح سے گارنٹی ہے۔ بالکل، یہ بھی محبت کا ایک رنگ ہے۔ سلامت رہیے سدھا جی۔ ندیم بھائی سے بات کر رہے ہیں۔ جی ندیم بھائی فرمائیے۔ ندیم بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی 3 سوالات ہیں میرے۔ ندیم بھائی آواز چونکہ آپ کی بہت آہستہ آ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے فرمائیے۔ پہلا سوال۔ 3 سوالات ہیں باجی میرے۔ جی پہلا، حکیم صاحب یہ ان کے یوٹرس میں جو ہے رسولی ہیں جی ہماری اہلیہ کے، جی جی، تو میں نے ایک بار اس کو ریموو کرایا تھا، تو اس کے بعد باوجود دوبارہ سے ہو گئی تھی وہ، اور ایک بیٹی ہے الحمدللہ میرے، اور اس کے بعد پھر ایسا موقع نہیں ہوا تھا کہ وہ رسولیاں جو تھیں ختم ہو جائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپریشن نہ کرانا پڑے، تو کوئی اس طرح کا نسخہ بتا دیں حکیم صاحب سے التجا ہے میری۔ جی ان کی عمر بتائیں گے اگر آپ مناسب سمجھیں۔ ان کی عمر جو ہے 50 سال ہو گئی ہے تقریباً۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال باجی میرا یہ ہے کہ کبھی کبھی بلڈ پریشر بڑھنے سے میری ناک سے جو ہے نا داہنے نخسارے سے کبھی کبھی بلڈ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مکمل علاج بتا دیں حکیم صاحب۔ اور ایک تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں جیسے لرزش سی ہوتی ہے، اس طرح کا وہ رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بتا دیں، کیونکہ جیسے نشانے بازی کا مجھے شوق تھا، تو اب اس کے اندر تھوڑا سا رکاوٹ بنتا ہے، یہ جو ہے لرزش جو ہے ہاتھوں کی۔ اور حکیم صاحب سے میرا شکریہ ادا کر دیجیے گا۔ ضرور، سلامت رہیے۔ حکیم صاحب سوالات آپ نے سنے، اب آپ سے رہنمائی کی درخواست ہے۔ دیکھیے اوریج کے لیے بہت سنجیدہ نہ ہوا کریں۔ اوریج اور پستان میں خواتین کے اکثر گانٹھیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ختم بھی ہو جاتی ہیں، ابھی تو خیر بچہ ہونے کی شاید گنجائش نہیں ہے، اور ان کو ریموو بھی کیا جا سکتا ہے ادویات سے۔ ایک نسخہ ہے جو آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو دونوں کو لینا ہے۔ یہ آپ کا بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور یہ جو لرزش ہے اس کو کنٹرول کرے گا، اور آپ کے بلڈ پریشر میں بہت مفید، اور دل کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ یہ دل میں جو عارضے ہوتے ہیں یہ انہیں ہونے سے روک لیتا ہے، جیسے ہارٹ بلاکیج وغیرہ، اور فالج سے بھی یہ روکتا ہے انسان کو۔ اس عمر میں، جس عمر میں آپ ہیں یا ہم ہیں،
इसमें फालिज का खदशा बना रहता है या हार्ट ब्लॉकेज का, हार्ट अटैक का, तो इनसे रोकता है। और जहाँ जहाँ गांठें हों उनको तहलील करता है। तो एक चुटकी नमक, जैतून असली और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर आपकी अहलिया और आप एक मर्तबा या 2 बार लिया करें। खाने से पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी। इससे इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, एक सवाल है, वो ख़वातीन जो अभी सिन्ने यास को नहीं पहुंची हैं लेकिन चूंकि अयाम की तकलीफ या ये सोचती हैं कि अब हमें क्या ज़रूरत है, वो अगर वो अपना यूट्रस रिमूव करवा दें तो क्या उनकी सेहत पर असर पड़ते हैं, मुज़र असरात मुरतब होते हैं? हाँ देखिए, ये ऑपरेशन मेरे ख्याल से कोई और ऑपरेशन इतना तकलीफ दे नहीं है जितना इसको रिमूव कराने का है। जो लोग बस इसे जानते हैं या जो लोग इसके बारे में जानते हैं बस वही समझ सकते हैं कि एक कितनी बड़ी तकलीफ है जो मौत और जिंदगी के बीच में लटकी हुई है। तो ये है बहुत तकलीफ दे, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो निकलवाने में कोई देर ना करें। पहले किसी मालिज से जो अल्लाह से डरता हो उससे मशवरा करके फिर आप इसको रिमूव करा सकते हैं। जी, सेहतमंद रहने के लिए ख़वातीन की जो ओवरऑल हेल्थ है, वे देखते हैं कि वक्त के साथ साथ हर शय जो है वो तगय्युर पजीर है, तब्दीली आती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मेवाजात, कुछ जड़ी बूटियाँ जिनसे कि हम ये तो नहीं कह सकते कि वो सदा बहार रहें लेकिन सेहत बरकरार रहे। देखिए, शबाब आवर चीज़ें महिलाओं को, औरतों को पसंद भी हैं और उनमें 2-3 चीज़ें बड़ा अच्छा काम करती है। जैसे मैं अक्सर गौन मोरिंगा बता देता हूँ, ये ख़वातीन के चेहरे पर शादाबी रखता है और फिर लीवर को सही काम कराता है। अक्सर ख़वातीन में लीवर की प्रॉब्लम होती है और खून की कमी हो जाती है और सबका ख्याल रखने वाली ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रख पाती। तो गौन मोरिंगा सफ़ेद असली 1 ग्राम रोज़ ज़रूर खा लिया करें अगर आप इस लायक हैं तो। ख़वातीन उनके बालों से बहुत मोहब्बत होती है, उनके चेहरे की रंगत से बहुत मोहब्बत होती है और हर शख्स की ये कमज़ोरी है कि वो अपनी उम्र से कम नज़र आना चाहता है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।